راہ ہدایت کے معزز سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وحی کے بارے میں جانیں۔ وحی کے معنی ہے پوشیدہ اشارہ کرنا، چاہے یہ اشارہ جو ہے وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، نزدیک سے ہو یا دور سے ہو، اسی طرح اس میں آواز ہو یا نہ ہو۔ یہ اللہ کا پوشیدہ کلام ہے جو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں پر یعنی مخصوص بندوں پہ خاص طریقے سے نازل فرماتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ وحی جو ہے اللہ کا خاص اور پاکیزہ کلام ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس تک نازل فرمایا گیا، جو کہ قرآن کی شکل میں آج ہر مسلمان کے پاس موجود ہے، یعنی دنیا بھر میں موجود ہے، اور یہ سچا نمونہ ہے وحی کا، جس کے بارے میں سورہ نمل آیت نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یعنی اے پیغمبر تم کو قرآن پر خدائے علیم و خبیر کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ وحی کی 3 شکلیں ہیں، یعنی اللہ جب کسی بندے سے اپنا پوشیدہ راز یا پوشیدہ کلام کرتا ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، یعنی اس کے معنی یہ ہے اور کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر 3 طریقے سے، یا تو الہام کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج کر، جو کہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے پیغام پہنچاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بڑی عالیشان حکمت والا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ 3 صورتیں کیا ہیں۔ وحی کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے اپنا خاص کلام کرنا چاہتا ہے تو وہ سیدھا اس کے نفس پر اس کو اتارتا ہے، جیسے کہ جب دل ہر برائی سے پاک ہو جاتا ہے اور ہر برائی کے قید سے وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا خاص پیغام اس کے دل پر اتارتا ہے، پھر وہ بندہ اس کو یاد کر لیتا ہے اور پھر محفوظ کر لیتا ہے اپنے پاس۔ یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، جیسا کہ رسول اور نبی، ان کے علاوہ یہ بات کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے۔ وحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر پاس ہو یا دور ہو، اللہ کی آواز کو سنتا ہے لیکن دیدار نہیں کرتا، بلکہ پردے کے پیچھے سے آواز کو سنتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس آئے، ملائے اعلیٰ کے قریب آپ کو آواز آئی، آپ نے اللہ سے کلام کیا لیکن اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس وقت آپ پر اور آپ کی امتیوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، جسے روز مسلمان ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور ان اراہ، وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ 2 شکلیں تو ہم نے جان لیا، اب آئیے ہم تیسری شکل جانیں، یعنی وحی کی تیسری صورت کیا ہے۔ وحی کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے برگزیدہ بندے پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تا حیات آتے رہے اللہ کا پیغام لے کر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی اپنی اصل صورت میں آتے وحی لے کر اور کبھی انسانی صورت میں بھی آتے، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے پاس پورے انسان بن کر ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام ڈری اور اللہ سے پناہ طلب کرنے لگی تو فرشتے نے فرمایا انما انا رسول ربکی لأہب لکی غلاما زکیا، سورہ مریم 19ویں آیت، میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہاں آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی صورت میں آئے تو دہیہ بن کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، ایک دفعہ ایک عربی کی شکل میں بھی مسجد نبوی میں آپ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کو اپنے گھٹنے لگا کر آپ سے سوال کرنے لگے، یعنی آپ سے سوال کرنے لگے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ وحی کی ضرورت کیوں آئی، اس کے بارے میں آپ آئیے جانتے ہیں۔ وحی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کا وجود مادہ اور روح سے بنا ہوا ہے اور انسان کی زندگی بھی دنیا اور آخرت 2 صورتوں پہ مبنی ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں عالم برزخ، اس کا آغاز مرنے کے بعد سے شروع ہو کر اٹھائے جانے کے دن تک ہے۔ کیونکہ انسان روحانی مخلوق ہے، اس لیے روح اور اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے وحی کا ہونا ضروری تھا، اور دوسری طرف انسان جو ہے جسمانی وجود بھی رکھتا ہے تو اس کو صحیح طور پر اصلاح کے لیے وحی ضروری تھی، تاکہ انسان کو پوری طرح معلوم ہو جائے کہ اس کے وجود کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور اس کی دنیاوی زندگی سے اس کی آخرت کی زندگی جڑ جائے، اس لیے وحی کا ہونا ضروری تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ وحی انسانوں کے لیے کتنی ضروری ہے، اس لیے اس کا انکار کرنے والا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔
آخر میں اپنی بات اس حدیث پہ ختم کروں گی۔ بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی مجھ پر وحی آتی ہے تو جیسے گھنٹی کی جھنکار ہوتی ہے اس طرح کا ہوتا ہے، اور وہ مجھ پر نہایت سخت گزرتی ہے، پھر موقوف ہو جاتی ہے جب میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے تو میں یاد کر لیتا ہوں جو بھی وہ مجھ سے کہتا ہے، یعنی فرشتہ جو بھی اللہ کا پیغام میرے تک لاتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی آپ پر وحی اترتی ہے تو آپ کو دیکھا ہے کہ آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، چاہے سخت سردی کا موسم کیوں نہ ہو، آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے، یعنی اب وحی کا نزول بند ہو چکا ہے، اور جو بھی وحی ہے، جو بھی اللہ کا کلام ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ بھی جاننے کا موقع ملا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریے۔ جزاک اللہ خیر۔